آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ اسلام میں رنگ و نسل اور حسب و نسل کی جو تفریق ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو کہ ایک حبشی غلام تھے۔ اسلام میں 7 ایسے لوگ ہیں جو سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے، اور ان صادقین میں سے ایک نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور حبشی تھے۔ ایک دفعہ آپ بکریاں چرا رہے تھے، چونکہ آپ بکریاں چرانے کے کام پر مامور تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دور سے پکارا اور آواز دی کہ اے بکریاں چرانے والے، کیا تمہارے پاس کچھ دودھ موجود ہے؟ جس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ میرے پاس تو کوئی بھی ایسی بکری موجود نہیں ہے جس کے پاس ابھی دودھ موجود ہو۔ اس پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کام اجازت دینا ہے اور دودھ فراہم کرنا مالک کا کام ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت حیرانگی ہوئی، اور انہوں نے اسی حیرانگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی اور فرمایا کہ آپ جس بکری سے چاہیں دودھ لے سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور آپ نے اس میں سے دودھ لے لیا۔ اس واقعے کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بہت اثر ہوا، اور وہ اس دین پر ایمان لانے کے لیے ان کا دل ان کو مجبور کرنے لگا جس کی تبلیغ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال، جس اللہ کی میں بات کرتا ہوں اور فرماتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تمہارا دل اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے؟ جس پر حضرت بلال نے سب سے پہلے جواب دیا کہ میرے دل میں سے ایک ہی آواز آتی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کہہ کر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کا مالک امیہ بن خلف، جو کہ ابو جہل کے ساتھ مل کر آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا، وہ آپ کو تپتی ہوئی گرم ریت پر لٹا دیتا، آپ کے گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں سے گلیوں میں سے آپ کو گھسیٹتا، اور یہاں تک کہ آپ کو گرم کوئلوں پر بھی لٹا دیا جاتا۔ یہی واقعہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، اور آپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت بلال کو آزاد کروانے کے لیے درخواست کی۔ بعد میں حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے رہے، اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں لکنت تھی، وہ شین کو سین بولتے تھے، تو جس سے جب وہ اذان دیتے تو لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا، اور اس کی بارے میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم کو نہیں معلوم کہ بلال کی اذان کس قدر مقبول ہے۔ اسی طرح سے ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کے بارے میں ذکر کیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کی آواز خود سے پہلے سنی۔ بعد میں پتہ چلا کہ چونکہ حضرت بلال جب بھی وضو کرتے وہ 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو کے ضرور ادا فرماتے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی گورے عربی پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ ہم فوقیت کا معیار اگر ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ حضرت بلال نے 63 سال کی عمر گزاری، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے اذان دینا بند کر دی۔ بعد میں ایک بار آپ دربار نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوئے، تو آپ کے دل سے آواز آئی کہ مجھے اذان دینی چاہیے، جس پر آپ نے جب اذان دی تو اس آواز میں اس قدر افسردگی اور سنجیدگی تھی کہ سب لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں رنگ و نسل کی اور حسب نسل کی
کوئی تمیز نہیں ہے، اور یہ مکمل زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ۔